اللہ کی شان کہ جب اس نے کچھ وقت محبت پیار سے گزارا تو انسانوں کے دل اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ محبت پیار سے اگر زبردستی بھی رہنے کی کوشش کریں تو تھوڑے عرصے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ واقعی اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب 9-10 مہینے گزر چکے، اب اس لڑکی کو ساس کے ساتھ ایک محبت کا تعلق مل گیا، اور وہ اس سے اس طرح محبت کرنے لگی جیسے اپنی ماں سے محبت کرتی ہے۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آتا اب تو 2 مہینے رہ گئے، 2 مہینے کے بعد یہ مر جائے گی، 1 مہینے کے بعد مر جائے گی۔ اب اس کو اس خیال سے پریشانی شروع ہو گئی کہ نہیں، میرا تو اس کے ساتھ اچھا وقت گزرتا ہے، ہم تو دونوں ماں بیٹی کی طرح زندگی گزار رہی ہیں اور بہت اچھا زندگی گزار رہی ہیں، اگر یہ نہیں ہوگی تو مجھے زیادہ پریشانی ہوگی۔ تو اب اس کو پریشانی ہونے لگ گئی۔ چنانچہ ایک دن وہ واپس اپنے ڈاکٹر کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے سلو پوائزن دی تھی، وہ میں 10-11 مہینے تو اس کو کھلا چکی، اب صرف آخری مہینہ باقی رہ گیا، لیکن اب میرا دل اپنی ساس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے، اب میرا دل بہت پریشان ہے کہ کیوں اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو ڈاکٹر اس کی بات سن کے مسکرایا اور اس نے کہا کہ دیکھو، اصل وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں پوائزن نہیں دی تھی بلکہ شوگر کا پاؤڈر دیا تھا، وہ پوائزن نہیں تھی، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ 1 سال اس کے ساتھ نبھا کرنے کی کوشش کرو، جب نبھا کرو گے تو محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اب آپ نے 1 سال اس کے ساتھ اچھا گزارا، اب دل میں ایسی محبت ہے کہ اب اس کی وفات پہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، آپ جائیں اپنی ساس کے ساتھ محبت پیار سے رہیں، اس کو اللہ اس کی جو طبعی زندگی ہے وہ عطا کریں گے اور آپ اپنی کامیاب زندگی گزاریں گی۔ تو سچی بات یہی ہے کہ ابتدا کا کچھ وقت جو ہوتا ہے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، پیشنس سے کام لینا پڑتا ہے، ٹالرنس سے کام لینا پڑتا ہے، اور جب طبیعتیں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں تو پھر انسان ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا گزارا کر لیتا ہے۔ ہم نے اس کا تجربہ اس طرح سے کیا کہ حج کے سفر میں کئی مرتبہ بس کراؤڈڈ ہوتی ہے، اب کوئی بندہ آتا ہے نا نیا حاجی اور وہ سیٹ پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو سارے بندے اس کو جواب دیتے ہیں یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کونے میں اس کو تھوڑا بٹھا لیا جائے اور وہ 2 منٹ وہاں پر بیٹھ جائے تو اس کے بعد اس بندے کے ساتھ جو وحشت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ لوگ ہنسی مذاق سے باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے دل میں جگہ آ جاتی ہے۔ یہی تجربہ ہم نے کیا کہ جب کراؤڈ ہوتا ہے اور ایلیویٹر کے ذریعے اوپر جانا ہوتا ہے تو اگر 8 بندے ایلیویٹر کے اندر داخل ہو گئے ہیں تو کوئی نیا داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ فوراً اس کو کہیں گے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، آپ نہیں آ سکتے، اندر نہیں آ سکتے۔ اگر بالفرض کوئی کہہ بھی دے کہ جی اچھا میں جگہ بنا دیتا ہوں آپ آ جائیں، اور وہ بندہ ایلیویٹر میں داخل ہو جائے تو ودن ہاف اے منٹ سب کی فیلنگ اس کے بارے میں تبدیل ہو جاتی ہیں، پھر وہ اجنبی نظر نہیں آتا بلکہ اپنا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اگر وہ کچھ عرصہ صبر کر کے اچھے طریقے سے زندگی گزار لے تو پھر اس کو قلبی تعلق ہو جاتا ہے اور آپس میں محبت کا رشتہ بلڈ ہونے کی وجہ سے پھر زندگی اچھی گزرتی ہے۔ چنانچہ ایک ڈاٹر ان لا تھی جو اپنی مدر ان لا کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ اس نے ایک دن محسوس کیا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے 1-2 مہینے سے اپنی ماں کو ملنے کے لیے نہیں گیا، تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو ترغیب دی کہ دیکھیں ویکینڈ آ رہا ہے اور ہم تو آپس میں بہت سارا وقت گزارتے ہی ہیں، مگر اس ویکینڈ پہ اگر آپ اپنی مدر کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ مل کے کھانا کھائیں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ وائف نے چونکہ اس کو سمجھایا تو لڑکے کو بھی خیال آ گیا کہ ہاں 2 مہینے ہو چکے ہیں، مجھے امی کے ساتھ ایک کھانا تو کھانا چاہیے۔ اب اس کا والد فوت ہو چکا تھا لڑکے کا، اور مدر ان لا اکیلی رہتی تھی، تو اور بھی حق بنتا تھا کہ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا جائے۔ چنانچہ لڑکے نے اپنی ماں کو فون کیا کہ امی میں آپ کو کھانے پہ انوائٹ کرتا ہوں، بڑا عرصہ ہو گیا، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے پاس بیٹھوں، کھانا کھاؤں، ہم آپس میں باتیں کریں اور اپنی زندگی کے حقائق کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ ماں کو بہت خوشی ہو گئی، خیر ڈیٹ سیٹ ہو گئی، جگہ سیٹ ہو گئی۔ اب وہ لڑکا جب اپنی والدہ کو لینے کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ جو بوڑھی عورت تھی، ساس تھی، اس نے بہترین خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے،
یعنی جو اس کے کپڑوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کپڑے تھے جو انسان کسی بڑے اہم ایونٹ کے اوپر پہنتا ہے، تو مدر ان لا نے وہ کپڑے پہنے تھے. اس کو اتنی خوشی تھی کہ میرے بیٹے نے آج مجھے انوائٹ کیا ہے تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ یہ ٹائم سپینڈ کروں گی. چنانچہ بیٹا اپنی ماں کو لے کے اس ریسٹورنٹ پر گیا، وہاں دونوں بیٹھے آپس میں باتیں بھی کرتے رہے، کچھ بچپن کی باتیں بھی جو ہے ایک دوسرے کو سناتے رہے اور کھانا کھایا اور خوب انجوائے کیا. جب ماں بھی بہت خوش تھی، بیٹا بھی بہت خوش تھا، تو اس وقت بیٹے نے امی سے پوچھا کہ امی آپ آج خوش ہیں؟ تو ماں نے کہا بیٹا میں بہت زیادہ خوش ہوں، بس میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے ایک خوشی اور دے دو. اس نے کہا کیا؟ ماں نے کہا کہ ایک خوشی اور دے دو کہ جس طرح اب آپ نے میرے ساتھ کھانا کھایا ہے، 1 مہینے کے بعد ایک کھانا میرے ساتھ اور کھا لو تو میری زندگی میں خوشی آ جائے گی. بیٹے نے کہا بہت اچھا. چنانچہ ماں بیٹے نے ٹائم سیٹ کر لیا. ماں نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ وہ جو کھانا ہوگا نا اس کے ایکسپینسز میں کروں گی. بیٹے نے کہا بہت اچھا. چنانچہ مدر نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک بہت کوئی 5 اسٹار ریسٹورنٹ تھا، وہاں فون کر کے بکنگ کروا لی اور ان کو اپنی ایڈوانس پیمنٹ بھی ایسٹیمیٹڈ جو تھی وہ کر دی. اتنی خوش تھی. پھر اس نے کہا کہ بیٹے میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دے دیا، اب میں پورا مہینہ اس کھانے کے دن کا انتظار میں گزار لوں گی، میں بہت خوش وقت گزاروں گی. چنانچہ بیٹا اپنی ماں سے رخصت ہو کے گھر واپس آیا. اللہ کی شان کہ وہ ساس جو تھی وہ 5 دن کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، ہاسپٹل گئی مگر وہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب دیکھیں کہ والدہ کی ڈیتھ تو ہو گئی لیکن ماں خوش تھی کہ بیٹے نے مجھے ٹائم دیا ہوا ہے اور میں نے 1 مہینے کے بعد اس کے ساتھ کھانے پہ جانا ہے. بیٹا خوش تھا کہ میری امی مجھ سے خوش جو ہے وہ جدا ہوئی، اور جو ڈاٹر ان لا تھی وہ اس پہ خوش تھی کہ مدر ان لا بھی خوش گئی اور میرا خامد بھی خوش گیا. تو دیکھیں جب انسان اچھی سوچ رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے ہر بندے کو خوشیاں ملتی ہیں. تو ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح سوچے کہ میرا خامد میرا ہسبینڈ تو ہے لیکن کسی کا بیٹا بھی ہے. اس ماں کو بھی کچھ وقت چاہیے جب بیٹی مدر ان لا کا خیال رکھے گی اور مدر ان لا اپنی ڈاٹر ان لا کا خیال رکھے گی تو دونوں طرف سے الفتیں محبتیں بڑھیں گی اور زندگی اچھی گزرے گی. اللہ تعالی ہمیں نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مراقبہ کر لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے رب کریم ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما. اے اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. اے اللہ گھروں میں ہمیں خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنی ڈاٹر ان لاز ہیں اور مدر ان لاز ہیں ان کے آپس میں الفت و محبت کے تعلق کو اور زیادہ فرما اور ماں بیٹی کی طرح مل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو ختم فرما. میرے مولا ہمارے سینوں کو صاف فرما. اے اللہ سینوں میں کینہ رکھنا، اناد رکھنا اور دشمنی رکھنا اے اللہ اس چیز سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمارے اس رمضان کے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما. اے اللہ جو نصیحت کی بات سننے کے لیے عورتیں دور قریب سے چل کے آتی ہیں ان کے آنے کو قبول فرما اور اس کے بدلے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ان عورتوں کے دلوں کی جو نیک مرادیں ہیں اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ
سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.